اس کے بعد ہماری اس فہرست میں دوسرے مقالہ نگار ہیں جناب محمد عاصم کمال اعظمی صاحب. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور شاہ ولی اللہ دہلوی اور اعجاز قرآن کے موضوع پر اپنا مقالہ پیش فرمائیں. جناب محمد عاصم کمال اعظمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا موضوع جیسا کہ آپ نے سنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور اعجاز قرآن ہے. اللہ رب العزت نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو قرآن اور علوم قرآن کا خاص ذوق اور خصوصی شغف عطا فرمایا تھا. اس لیے شاہ صاحب کی قرآنی بصیرت اور قرآن فہمی کا دائرہ وسیع ہے اور علوم قرآن کے باب میں آپ کی خدمات مختلف الجہات ہیں. حتیٰ کہ بعض امور میں آپ کو امتیاز و اختصاص حاصل ہے. آپ نے قرآن کریم کا فارسی زبان میں ترجمہ کر کے جہاں ایک جانب رابطہ قرآن اور رجوع الی القرآن کے باب میں تجدیدی کارنامہ انجام دیا اور عامۃ المسلمین میں قرآن سے استفادہ اور رہنمائی حاصل کرنے کو آسان بنایا، وہیں اہل علم طبقے کے لیے بھی قرآن کے بہت سے موضوعات کو توجہ و دلچسپی کا عنوان بنا دیا. حضرت شاہ صاحب نے عصری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآنی تعلیمات کے فہم کو عام مسلمانوں تک منتقل کرنے کے لیے بڑی کوشش فرمائی. اپنے زمانے کے تقاضوں کو سمجھا اور پھر اسی زبان، لہجے اور انداز و اسلوب میں قرآنی تعلیمات کا فہم و شعور عام کیا تاکہ اس دور کی انسانیت اور بعد کے لوگوں کو درپیش مسائل کا حل دریافت ہو اور مسلمانوں کو مجموعی فلاح و بہبود اور ترقی و کامیابی حاصل ہو. نیز اس سے نہ صرف وقتی تقاضے پورے ہوں بلکہ کل انسانیت کے مسائل کا حل و تدارک ہو سکے. لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن فہمی کے حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے تجدیدی کارنامہ انجام دیا. اور اس سلسلے میں خود شاہ صاحب کا بیان اپنے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس ناتواں بندے پر بے شمار اور انگنت ہیں اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن عظیم سمجھنے کی توفیق ہے. اسی طرح ایک جگہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اس فقیر کو ان تمام فنون تفسیر میں خاص مناسبت حاصل ہے اور علوم تفسیر کے اکثر اصول اور اس کے فروع کی ایک معقول مقدار معلوم ہے اور اس کے ہر فن میں اجتہاد فی المذہب کے قریب تحقیق و استقلال حاصل ہو گیا ہے. ان کے علاوہ فنون تفسیر کے 2-3 اور فن فیض الہی کے بحر بے-کراں سے القاء ہوئے ہیں. اور شاہ صاحب کے جو قرآنی خدمات ہیں بالخصوص جس کو انہوں نے علوم وہابیہ اپنے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص طور پر القاء فرمائے ہیں، ان کے علوم قرآن کے اوپر اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. علم تعویل قصص الانبیاء، انبیاء کے قصوں کی تعویل اور اس کی حقیقت و تشریح. اسی طرح خاص طور پر ان کا قرآن حکیم میں بیان کردہ 5 علوم قرآنیہ کی توضیح، علم الجدل، علم الاحکام، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ اور علم التذکیر بالموت ما بعد الموت، یہ شاہ صاحب کی بہت انفرادی حیثیت ہے اس حوالے سے اور انہوں نے قرآنی مضامین کو ان 5 علوم میں بہت اچھے انداز میں مرتب کیا ہے. اسی طرح شاہ صاحب کا ترجمہ فارسی قرآن بہت مشہور ہے، اس کے ذریعے جو ایک ماحول عمومی طور پر بنا. اسی طرح علوم خواص القرآن، قرآنی آیات کے خواص و اثرات، اور 5ویں چیز ہے مقطعات قرآنیہ کا مفہوم اور حل. اس کے لیے شاہ صاحب نے اور بھی دیگر خدمات انجام دی ہیں. فتح الرحمان کا تفسیر ان کی تفسیر ہے، ان کا فارسی ترجمہ ہے. اور اسی طرح فتح الخبیر بما لا بد من حفظہ فی التفسیر ہے، المقدمہ فی قوانین ترجمہ ہے، دیگر چیزیں ہیں. اور جو ہمارا موضوع ہے اعجاز قرآن، شاہ صاحب نے اس موضوع کو بھی لیا ہے اور قرآن کریم چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا مقام و مرتبہ تمام کلاموں پر ایسا ہے جیسا خود باری تعالیٰ کا ساری مخلوق پر، اور جس طرح باری تعالیٰ کی ذات برحق اور اس کا وجود یقینی اور دلائل و قرائن سے مبرہن، ثابت شدہ اور محقق و مدلل ہے، اسی طرح اس کا کلام جو قرآن جیسے مقدس کتاب کی صورت میں انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، برحق اور سچی کتاب ہے اور اس کی حقانیت اور برحقیت کے لیے کہ بیش بہا دلائل اور ثبوت ہیں، جن میں ایک اہم دلیل بلکہ واضح ترین اور قوی دلیل قرآن کریم کا اعجاز ہے. اور شاہ ولی اللہ صاحب نے اس حوالے سے جو باتیں بیان کی ہیں اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صبح سے قرآن کے اعجاز کا مفہوم اور اس کی اصطلاحات، اس کی لغوی اور دیگر چیزیں آ چکی ہیں، اس لیے اس میں جائے بغیر
شاہ ولی اللہ صاحب نے جو قرآن کریم کے اعجاز کی وجوہات درج کی ہیں، میں سیدھے ان کو بیان کرتا ہوں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر لوگ پوچھیں کہ قرآن کریم کے معجز ہونے کی وجہ کیا ہے، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ جو بات میرے نزدیک پائے ثبوت کو پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے معجز ہونے کی وجوہات بہت ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ قرآن کا انوکھا انداز بیان ہے، کیونکہ عربوں کے لیے چند میدان تھے جن میں وہ بلاغت کے گھوڑے دوڑاتے تھے، اور انہی میدانوں میں اپنے ہمسروں کے ساتھ مسابقہ اور مقابلہ کرتے تھے، اور وہ میدان قصیدے، خطبے، رسالے اور محاورے تھے، اور ان 4 قسموں کے علاوہ کوئی انداز نہیں پہچانتے تھے، اور نہ ان 4 قسموں کے علاوہ کسی اسلوب کے ایجاد کرنے کی طاقت تھی۔ پس ان کے اسلوبوں کے علاوہ انوکھے اسلوب کا ناخواندہ نبی کی زبان مبارک سے ظاہر ہونا عین اعجاز ہے۔ یہ شاہ صاحب کی بات تھی۔ اس کے تحت میں نے لکھا ہے کہ اس پہلی وجہ کے ذریعے شاہ صاحب نے قرآن کریم کا اعجاز اور اس کا معجز ہونا اس طور پر ثابت کیا ہے کہ عرب فطری بلاغت اور فطری ادب کے خوگر تھے، اور ان کی زبان و ادب سے گہری شناسائی تھی، اور یہ شناسائی کسی خارجی محنت یا مطالعہ اور علم کی بنیاد پر نہ تھی، بلکہ زیادہ تر ان کی فطری ذکاوت و ذہانت اور فطرت سے قربت اور سادہ زندگی کا ثمرہ تھا۔ اور عرب اپنے وقت میں خداوندان زبان و بیان مانے جاتے تھے۔ قصیدہ خوانی، شعر گوئی، زور خطابت اور امثال و کہاوتوں کا بیان ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، مگر چونکہ زبان و بیان کی یہ قوت اور ادب و بلاغت کا یہ جوہر کسی علم دانی اور علمی سلسلے کا ثمرہ نہ تھا، بلکہ یہ ان کی فطرت اور خاندانی اثر، بالخصوص مکہ مکرمہ کے شاندار محل وقوع کا نتیجہ تھا، اس لیے ان کا ادب و بلاغت بقول شاہ صاحب کے 4 قسموں میں منحصر تھا۔ لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس کا انداز بیان ان 4 طریقوں سے مختلف تھا، جس کی واضح دلیل اور سماجی دلیل اس دور کے اہل زبان کا مثبت یا منفی انداز میں اس کا اظہار تھا۔ اور اس کے تحت میں نے لکھا ہے کہ کس طرح لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن سنتے تھے چھپ چھپ کر، اور آپ کے قرآن سے استفادے کو اور اس کے سننے کو، نفس سماعت کو ہی لوگ کس طرح روکتے تھے۔ اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کا زبان و بیان کا جو اسلوب ان کو معلوم تھا، وہ قرآن اس اسلوب سے ہٹ کر تھا، اس سے جدا تھا اور کسی نئے پیرائے میں تھا، اس لیے ان کی طبیعت اس کی طرف لپکتی تھی، اور دیگر لوگوں کو بھی وہ منع کرتے تھے کہ دیکھو اگر تمہیں جانا ہے تو کان میں روئی ڈال لو، یا اسی طرح ان کے کلام کو مت سنو، اس لیے انہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر ایک خاص کشش ہے اور اس کے اندر ایک خاص تاثیر ہے۔ دوسری وجہ شاہ صاحب فرماتے ہیں وجوہ اعجاز کے حوالے سے کہ اور ان وجوہات میں سے ایک وجہ گزرے ہوئے واقعات اور سابقہ ملتوں کے احکام کی خبر دینا ہے، اس طرح کہ وہ خبر کتب سابقہ کی تصدیق کرتی ہو کسی سے سیکھے بغیر۔ یہ بھی شاہ صاحب کا کلام تھا۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی و ناخواندہ تھے، اور آپ کے کسی سے کوئی علمی رابطے و تعلقات بھی نہ تھے، بلکہ آپ کی زندگی اپنے مخاطبین اولین کے درمیان میں صاف ستھری آئینے کی طرح گزری، اور جب قرآن آیا تو اس نے جہاں بہت سے امور بیان کیے اور اخلاق و عادات اور سماجی و معاشرے کی اصلاح، فکری و اعتقادی درستگی کو بیان کیا، وہیں اس نے سابقہ ملتوں کے احکام کی خبر دی، بئی طور کہ وہ خبر کتب سابقہ کی تصدیق کرتی ہو، اور گزشتہ بہت سی قوموں کے احوال بھی بیان کیے، اور ان میں سے نیک و بد کی کیفیات بھی پیش کی، اور یہ دکھایا کہ ان میں جو مطیعین و فرمانبردار رہے ان کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ ہوا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی، اور یہ اس کے معجزہ ہونے کی ایک بین اور نہایت واضح دلیل ہے، کیونکہ کوئی انسان وحی کے بغیر ایسے واقعات کی درست خبر نہیں دے سکتا جن کو اس نے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو۔ اسی طرح کسی سے علم حاصل کیے بغیر سابقہ ملتوں کے احکام کی صحیح خبر دینا بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہو سکتی، اور قرآن کریم ایسے واقعات اور خبروں سے بھرا پڑا ہے، اس لیے کوئی شخص قرآن کریم کا مثل پیش کرنا چاہے تو تعصب قیامت پیش نہیں کر سکتا۔ تیسری وجہ اعجاز شاہ صاحب نے یہ ذکر کی ہے کہ ان وجوہات اعجاز میں سے ایک وجہ قرآن کریم میں آئندہ پیش آنے والے حالات کی خبر دینا ہے، چنانچہ جب ان احوال میں سے کوئی چیز اس پیشین گوئی کے مطابق پائی جاتی ہے تو قرآن کا نیا اعجاز ظاہر ہوتا ہے۔ مثلا سورہ روم کی جو ابتدائی آیتیں ہیں اور رومیوں کے غلبے کے بارے میں جو پیشین گوئی قرآن نے ذکر کی تھی، اور پھر وہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی، تو اس کے ضمن میں شاہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب وہ واقعہ پیش آیا اور وہ پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی تو اس سے قرآن کا ایک نیا اعجاز ظاہر ہوا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے وطن عزیز مکہ مکرمہ سے
ہجرت فرما رہے تھے اور آپ کے دل میں ایک درد تھا، ایک آہ تھی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کو ضرور اس سرزمین میں واپس لائیں گے، پھر آپ فاتح کی حیثیت سے آئے۔ تو قرآن کا یہ بیان اور یہ پیشین گوئی بھی سچی ثابت ہوئی۔ تو جو ہی یہ پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی تو گویا کہ قرآن کا ایک نیا اعجاز سامنے آ گیا۔ چوتھی وجہ اعجاز قرآن کی، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ قرآن کریم کی بلاغت کا وہ بلند ترین درجہ ہے جو انسان کی قدرت میں نہیں ہے، اور جب ہم متقدمین عرب کے بعد آئے ہیں تو اس درجے کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن جتنی بات ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ فصیح و بلیغ کلمات اور شیریں ترکیبات کا استعمال جس خوبی اور بے تکلفی کے ساتھ ہم قرآن کریم میں پاتے ہیں، متقدمین و متاخرین کے قصیدوں میں سے کسی قصیدے میں نہیں پاتے، اور یہ ایک ذوق سے تعلق رکھنے والی بات ہے جس کا کما حق و ادراک ماہر شعراء کر سکتے ہیں اور عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا۔ میں صرف شاہ صاحب کی باتیں نقل کر رہا ہوں۔ اسی طرح پانچویں وجہ شاہ صاحب نے یہ ذکر کی ہے کہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ ایسی ہے جس کا سمجھنا آسان نہیں ہے اسرار شریعت میں تدبر غور و فکر کرنے والوں کے علاوہ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ علوم خمسہ جس کا میں نے ذکر کیا، 5 علوم جو خاص طور پہ شاہ صاحب نے ذکر کیے، علوم خمسہ خود دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ قرآن پاک نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے بنی آدم کی ہدایت کے لیے، جیسا کہ فن طب کا جاننے والا جب القانون میں غور کرتا ہے اور اس کی تحقیق و تفتیش دیکھتا ہے امراض کے اسباب اور اس کی علامتیں بیان کرنے میں، تو اس کو شک نہیں ہوتا کہ مصنف فن طب میں کامل ہے۔ اسی طرح اسرار شریعت کا ماہر جب ان چیزوں کو جانتا ہے جن کا لوگوں کے سامنے پیش کرنا مناسب ہے ان کے نفوس کی تہذیب کے لیے، پھر غور کرتا ہے علوم خمسہ میں، تو قطعی طور پر جان لیتا ہے کہ یہ علوم اپنی جگہ پر واقع ہوئے ہیں، اس طرح کہ اس سے بہتر کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور روشن آفتاب خود اپنی ذات پر دلالت کرتا ہے، لہذا اگر تمہیں دلیل کی حاجت ہے تو اپنا چہرہ آفتاب سے نہ پھیرو۔ گویا کہ شاہ صاحب نے خود قرآن کو ایک روشن آفتاب کی مثل قرار دیا ہے کہ اس کو دیکھتے رہو گے تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا۔ مختصر یہ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن کریم کے جن علوم و معارف کا ذکر فرمایا ہے ان میں اعجاز قرآن کا پہلو بھی ملحوظ رکھا ہے، اور پھر ان کے ذریعے اعجاز کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں، اور ان میں اعجاز اسلوب، کتب سابقہ سے متعلق واقعات و اخبارات بیان کرنے کا اعجاز، رونما ہونے والے واقعات کو بیان کرنے کا اعجاز، بلاغت اور اس کے متنوع اسالیب اور تشریح قرآنی کے اعجاز کا مختصر تعارف کرایا گیا ہے۔ والحمدللہ علی ذالک۔